کے پی گزشتہ 48 گھنٹے سے آفت کی لپیٹ میں ہے۔ کے پی کے متعدد اضلاع میں اس وقت ایک ڈیوسٹیٹنگ کلاؤڈ برسٹ کے سبب فلیش فلڈز کی زد میں ہے۔ درجنوں گاؤں وائپ آؤٹ ہو چکے ہیں، سینکڑوں گھر ملبے کے ڈھیر کا منظر پیش کر رہے ہیں، ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں، بہت سے افراد ابھی تک مسنگ ہیں، سڑکیں تباہ ہیں، کئی علاقوں کا زمین سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے لیٹسٹ سٹیٹس کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں میں مختلف اضلاع میں ہونے والی بارشوں اور فلیش فلڈز کے باعث مختلف حادثات میں اب تک 307 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 23 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ صرف منیر میں جو لوگ جان کی بازی ہارے ہیں ان کا وہ 184 ہیں۔ ریلیف آپریشن بھی جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ کے پی امین گنڈاپور کی خصوصی ہدایت پر بارشوں اور سیلاب کے باعث متاثرہ اضلاع کے لیے ایمرجنسی فنڈز ریلیز کر دیے گئے ہیں۔ پی ڈی ایم اے بھی گراؤنڈ پہ ایکٹیو ہے، فورسز کے جوان بھی ریلیف آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں، پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز بھی راشن اور دیگر سامان متاثرین کو فراہم کر رہے ہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج کے مزید دستے بھی ریلیف آپریشن میں حصہ لینے کے لیے روانہ کیے جا چکے ہیں۔ ڈسپائٹ دس ڈیپ پولیٹیکل پولرائزیشن ان دا کنٹری، کل سے وفاق اور دیگر صوبوں کی جانب سے ایک پازیٹیو رد عمل آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خود ساری صورتحال کی نگرانی کے لیے مانیٹرنگ سیل قائم کیا ہے، پورے ریسکیو آپریشن کی نگرانی کی جاتی رہی۔ این ڈی ایم اے بھی ریلیف آپریشن میں انوالو رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈری اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو فون کر کے تعاون کی یقین دہانی دلوائی ہے۔ دیٹ از اے گریٹ جسچر، کیونکہ ریسورس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے باقاعدہ بات کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی سی ایم کے پی علی امین گنڈاپور کو فون کال کی اور پنجاب کی ریسورسز دینے اور تعاون کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اسلام آباد میں آج اور کل ہونے والے جشن آزادی کی تقریبات بھی وفاقی حکومت نے ملتوی کر دی ہیں، اور اس ساری صورتحال میں ایک نیشنل یونٹی کا مظاہرہ کیا گیا۔ بٹ دیر از اے ڈیپر کویشچن دیٹ کین ناٹ بی اگنورڈ۔ جب بھی کوئی ایسی آفت آتی ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں، تو اس کی ساری ذمہ داری ہم پہ بھی آتی ہے۔ یہ ہماری نیگلیجنس کی وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے۔ آج کے پی میں اللیگل مائننگ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ 27 جون کو دریائے سوات میں ایک واقعہ ہوا، سیال کو ایک ہی خاندان کے 13 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ ریسکیو سروس پر سوال اٹھائے گئے، مقامی حکومت کی نااہلی پہ بھی بات کی گئی، لیکن جس چیز کو نظر انداز کیا گیا وہ اللیگل مائننگ تھا۔ خیبر پختونخوا میں بہنے والے دریا، اور خاص طور پر دریائے سوات چونکہ پہاڑوں کے درمیان بہتا ہے، اس لیے اس میں بہت زیادہ بجری اور ریت ہوتی ہے، تو تعمیراتی کاموں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس چیز کو ہیویلی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے۔ اس مائننگ کے پروسیس میں دریا میں 15 سے 20 فٹ گہرا اور 15 فٹ چوڑا گڑھا کھودا جاتا ہے۔ اس گڑھے میں بجری اور ریت جمع ہوتی ہے، بعد میں دریا کا رخ تبدیل کر کے یہاں سے بجری اور ریت کو نکالا جاتا ہے اور کرشنگ پلانٹ تک لے کے جایا جاتا ہے۔ صرف پچھلے 10 سالوں میں دریائے سوات میں اللیگل مائننگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ کالام سے کانجو تک 240 کلومیٹر طویل دریائے سوات کے کنارے تقریباً 350 کرشنگ پلانٹس لگائے ہیں۔ حکومت بھی لائسنس جاری کر دیتی ہے، لیکن کوئی سوال نہیں کر رہا اس حوالے سے۔ اس سے نہ صرف سیلاب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، بلکہ مقامی سطح پر زراعت کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ مقامی کاشتکار جو آبپاشی کے لیے دریائے سوات پر انحصار کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ان کی زمینیں ان کی زرخیزی کم ہو رہی ہے اور سیلاب اور زمین پہ بہنے کا خطرہ زیادہ ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ موسمیاتی تبدیلیوں کا ہے۔ ہر سال موسمیاتی تبدیلیوں سے جانی اور مالی نقصان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حالیہ کچھ اعداد و شمار اگر آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں تو دریائے سندھ کے میدان کو 19 بڑے سیلابی سانحات کا سامنا کرنا پڑا، جن کے نتیجے میں 11,000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے اور معیشت کو تقریباً $40 ارب سے زیادہ کا نقصان اٹھانا پڑا۔ آدھے سے زیادہ افات 2000 کے بعد آئیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2022 کے موسم گرما میں پاکستان میں آنے والے غیر معمولی سیلاب نے 3 کروڑ سے زائد آبادی کو متاثر کیا، جس میں 1700 سے زائد لوگ ہلاک اور تقریباً 80 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں 22 لاکھ سے زائد مکان اور 13% سے زائد طبی مراکز کو نقصان پہنچا اور 44 لاکھ ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ یہ بہت بڑے نقصانات ہیں۔ مزید آپ کو بتاتے ہیں، سیلاب میں 8000 کلومیٹر سے
زیادہ سڑکیں اور 440 پلوں سمیت بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا۔ 2022 کے سیلاب کے نتیجے میں پاکستان کو مجموعی طور پر $30 ارب کا نقصان ہوا، لیکن 3 سال گزرنے کے باوجود موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے حکومتی پالیسیز میں فقدان نظر آتا ہے۔ وہ سیریسنس نہیں نظر آتی جو انفیکٹ ہونی چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔